السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم اللہ کا نام لے کر درس و تدریس کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کامیاب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21 اس کا ترجمہ بالتفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اب میرے ساتھ رہیے اور توجہ اور غور سے سنیے اور عمل کیجیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھتے ہیں۔ یتلون، اور وہ پڑھتے ہیں، یتلونہ، وہ اسے پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، حق سے، جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر، اور جو کوئی اس سے منکر ہوگا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہوں گے۔ حق تلاواتی ہی، اس کے پڑھنے کا حق، تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں اور اس میں کمی پیشی نہیں کرتے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، مراد یہودی اور عیسائی۔ آج کے سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ضد، انفسانیت اور ہٹ درمی کو چھوڑ کر اخلاص اور نیک نیتی سے کام لیں اور اپنی کتاب کو خلوص دل سے پڑھیں تو وہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو جائیں اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جو لوگ اپنی کتابوں میں بھی تبدیلی اور تعریف کرتے ہیں، ان کے احکام میں نیک ارادے سے غور نہیں کرتے، وہ کبھی قرآن مجید کی صداقت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ وہ تعصب، ہٹ دھرمی، نفس پرستی اور گروہ بندی میں مبتلا ہے، اور اگر یہی لچھن رہے تو ہمیشہ کفر میں مبتلا رہیں گے۔ وہ لگاتار حق سے انکار ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 تا 23 دو آیات کا بیک وقت ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے نبی اسرائیل ہمارے احسان یاد کرو۔ انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر بڑائی دی، یعنی فضیلت دی، بڑائی دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے النفس، کسی کے ذرا کام نہ آئے گا،
شیئن یعنی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، ولا یقبلو اور نہ اس کی طرف سے بدلہ قبول کیا جائے گا، منہا عدل نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا یا قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت اور نہ اسے سفارش کام آئے گی، ولا ہم ینصرون اور انہیں نہ مدد پہنچے گی۔ یہ دونوں آیتیں آپ پہلے بھی سبق نمبر 70 اور سبق نمبر 78 میں پڑھ چکے ہیں، وہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا اور یہاں تک ان کی علمی اور عملی کمزوریاں بیان کی گئی ہیں۔ انہیں سیدھی راہ یعنی اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے اور واضح اور روشن دلائل سے ثابت کر دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر ثابت قدم رہنا بھی ہر فرد کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ تعصب، ضد، مذہبی گروہ بندی اور ہر دھرمی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راہ راست کو اختیار کر لو۔ اب انہیں دوسری بار پھر وہی باتیں یاد دلائی گئی ہیں اور آخرت کے نتائج سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں انسان کسی کی مدد سے بدلے یا جرمانہ سے سفارش یا زور سے بچ سکتا ہے، یعنی اپنی طاقت سے بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہ دے گی۔ وہاں انسان کی صرف اپنے عمل کام آئیں گے، نذرانے، جرمانے، سفارش، دوستی یا کسی کی مدد کام نہ آ سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ پھر اس نے وہ پوری کی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ تب فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا للناس اماماً یعنی میں سب لوگوں کا امام بناؤں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم اس جلیل القدر نبی کے نام سے ہر شخص واقف ہے۔ آپ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ آپ کا وطن بابل تھا اور باپ کا نام آزر تھا۔ ان کی نسل میں 2 سلسلے چلے، ایک حضرت اسحاق کے اولاد سے اور ایک حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ پہلے سلسلہ کے نبیوں کو اسرائیلی انبیاء کہا جاتا ہے، مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے خاندان میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ عیسائی، یہودی بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ وَإِذَ ابْتَلَىٰ یعنی آزمایا، یہ لفظ علیہ سے نکلا ہے، اس کے معنی مصیبت اور آزمائش کے ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بزرگ نبی کو کتنے طریقوں پر آزمایا، مثلا بت پرست اور بت گھر باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور قوم نے
जिला वतन करने का डरावा दिया, बादशाह ने आग में डाल दिया, मगर वो इस्लाम से बाज ना आए और हक पर कायम रहे। फिर अल्लाह ताला ने बीवी बच्चे को जंगल में छोड़कर आने का हुक्म दिया और बच्चे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। उन्होंने इस हुक्म को भी पूरा कर दिखाया। इनके अलावा और भी कई इम्तहानात अल्लाह ताला ने लिए और वो हर एक में कामयाब रहे। इमामा, पेशवा, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये इमामत लफ्ज रूहानी और मजहबी पेशवा ना थी, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें सियासी एतबार से भी बरतरी और सरफराजी अता फरमाई। वो अपने जमाने में वाकई सरदार और पेशवा बने। लोगों ने इनकी पेशवाई को तस्लीम किया। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत बकरा उसकी आयत नंबर 124 का तर्जुमा भी तफसीर पेश करूंगी। ज़ुर्रियत काला व मिन ज़ुर्रियती, काला व मिन ज़ुर्रियती, उसने कहा ए मेरी औलाद, कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरी औलाद में से भी ला यनालु अहद ज़ालिमीन, इसने फरमाया कि मेरा इकरार जालिमों को नहीं है। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की, अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि मेरी औलाद में से भी इमाम बनाया जाए या पेशवा बनाया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा इकरार जालिमों को नहीं पहुंचता। ज़ुर्रियती, मेरे औलाद, इस लफ्ज़ से ज़ुर्रियत का मफ़हूम बहुत वसी है, यानी इसमें औलाद और औलाद की औलाद भी शामिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। इन सब पर अल्लाह का सलाम हो। इन दोनों की नस्ल उनकी ज़ुर्रियत हुई, यानी उनकी औलाद थी। अल्लाह ताला ने इस खानदान को बड़ी बरकत दी। इनमें बेशुमार नबी और रसूल पैदा हुए। सिर्फ यही वजह थी कि यहूद बनी इसराइल यानी ये गरूर में आ गए और वो कहने लगे कि हमारे खानदान में से बहुत से नबी पैगंबर हुए हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें रसूल बनाया है, तो हम जन्नत में जाएंगे। यहूदियों को अपनी नस्ल बरतरी का बहुत घमंड था। वो कहते थे कि हम हजरत इब्राहीम की नस्ल से हैं, और तौरात में लिखा है कि खुदा ने इसकी नस्ल को बरकत और फजीलत दी है। इसी आयत ने वाज़ा कर दिया कि अव्वल तो इस फख्र इम्तियाज और नस्ली बरतरी में बनो इसराइल भी शामिल है, और दूसरे ये कि खुदा का वाहिद सिर्फ नेक किरदारों के लिए था, ना कि बद किरदारों के लिए। जिन लोगों ने ईमान और अमल की सआदत खो दी, उनके लिए फजल का शर्फ कुछ भी बायस इम्तियाज नहीं। अल्लाह ताला ने अपने जलील और कदर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कई तरीके से इम्तहान लिया, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इन्हें आजमाइश में डाला, बाज मसाइब में मुब्तला किया, लेकिन वो सब में कामयाब निकले और सब्र और इस्तक़लाल को हाथ से ना छोड़ा। इस कामयाबी के हिस्से में अल्लाह ताला ने इन्हें लोगों की हदायत के लिए पेशवा और इमाम बना दिया।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ آیا یہ امامت پیشوائی کا منصب اس کی نسل کو بھی ملے گا یا اس کی نسل کو بھی عطا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ غرور میں آ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت انعامات سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ منکر ہو کر رہے، نافرمان ہو کر رہے. یعنی تیری نسل کو یہ منصب ضرور ملے گا، لیکن اس صورت میں جب کہ وہ لوگ ظالم نہ ہو، اور اگر انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی راہ اختیار کر لی تو پھر یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا. تو ناظرین ایسا ہی ہوا کہ ایک مدت دراز تک امامت اور قیادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں رہی، اور وہی جب وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حق ادا نہ کیا تو یہ امامت ان سے چھین کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو گئی. اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو اس کے اہل ثابت کریں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے خانہ کعبہ کو مقرر کیا لوگوں کے واسطے، وَأَمْنًا، لوگوں کے واسطے اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّكَانٍ، اور کہہ دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ابراہیم مصلی، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. البیت، خانہ کعبہ بیت کے لفظی معنی گھر کے ہیں، بیت سے مراد بیت اللہ ہے اور خانہ کعبہ ہے. یہ عمارت مکہ معظمہ میں ہے اور یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قدیم ترین مکان ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کے قدیم اور اولین عبادت گاہ ہونے کا اعلان کیا ہے. اس مرکز قدیم کو قرآن مجید میں اول بیت بھی کہا گیا ہے. اسے خانہ کعبہ، بیت اللہ اور قبلہ بھی کہتے ہیں. مثابت، اجتماع کی جگہ، یہ لفظ طوب سے بنا ہے جس کے معنی ہے کسی شے کا اصلی حالت کی طرف لوٹنا. اس لیے مثابت کے معنی ہوئے وہ مقام جس کی طرف انسان بار بار رجوع کرے اور اس کا جی نہ بھرے. اسی طرح لوگ بار بار حج کرتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں. للناس، لوگوں کے لیے، عام لوگ گمراہ ہیں جو زیارت کے لیے آئے اور خانہ کعبہ کے گرد دنیا کے ہر خطہ، ہر علاقہ اور ہر ملک کے لوگ ہر سال حج و زیارت اور عمرہ کے لیے جمع ہوتے ہیں. اسی طرح مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. یہ پتھر خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک حجرہ میں محفوظ ہے. حج کے موقع پر طواف کے بعد اس حجرے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ نماز پڑھنے کی جگہ، اردو میں ہم مصلی اس کپڑے یا چٹائی وغیرہ کو کہتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاتی ہے. عربی میں ہر اس جگہ کو بھی مصلی کہا جاتا ہے جہاں نماز ادا کی جائے. حج کے مراسم. تو ناظرین، اس عنوان کے تحت قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 125
جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر پاک رکھیں، ان طہرا بیتیا للطائفین، یعنی میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے ان آیات کی تفسیر بیان کر رہی ہوں۔ آہدنا، ہم نے حکم دیا، یہ لفظ عہد سے بنا ہے جس کے معنی ہے اقرار، لیکن یہ لفظ امرنا کے معنی میں ہے، یعنی ہم نے حکم دیا۔ امر اللہ تعالیٰ عربی میں حکم دینے کو کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، آپ کے 12 فرزند ہوئے اور ان میں سے 12 نسلیں چلیں۔ عرب کا مشہور قبیلہ قریش آپ ہی کی نسل سے ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں سے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم آپ کو اور آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو ملا۔ طہرا یعنی پاک رکھیں، لفظ طہارت سے بنا ہے جس کے معنی ہے پاکیزگی۔ تو ناظرین، توحید کا اعلان سب سے پہلے ہوا کہ حج کے وقت کعبہ کا طواف یعنی اس کے ارد گرد چکر کاٹنا فرض ہے۔ خانہ کعبہ میں توحید کا اعلان سب سے پہلے ہوا ہے، اس لیے اس کے ارد گرد چکر کاٹنا وہ زبان سے اقرار کرنا ہے کہ ہماری ساری عبادتوں، سارے اعمال اور ساری زندگی کا مرکز ہی نقطہ محض توحید الہی ہے۔ عالمین عاکفین اعتکاف کرنے والے، یہ لفظ عکوف سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنے کو تعظیماً لازم کر لینا۔ شریعت کی اصطلاح میں عکوف اور اعتکاف سے مراد ہے مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے ایک مدت تک قیام کرنا، یعنی رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ آخری عشرہ میں اعتکاف سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہے تاکہ یہودیوں پر ثابت کر دیا جائے کہ جن کی نسل پر وہ غرور کر رہے ہیں ان کی تعلیمات کیا تھی۔ پھر یہ کہ اس جلیل القدر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اسے اس کی قربانیوں کے بدلے میں لوگوں کا پیشوا بنایا گیا، لیکن یہ منصب اعزاز اس کی نسل کے بدکار لوگوں کو نہیں ملے گا۔ اس لیے چونکہ یہودی اصل راہ سے ہٹ چکے تھے، اس لیے ان سے یہ منصب چھین کر اور اولاد ابراہیم کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، جسے دوسری شاخ کہا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 126 کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، توجہ فرمائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ
من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے. من آمنا منہم، ان میں سے جو کوئی ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر. قالا ومن کفر، اور جو کوئی، اور فرمایا جو کفر، من کفر یعنی جو کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ، اس کو بھی تھوڑے دن نفع پہنچاؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، پھر اسے جبرن، أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اسے جبرن دوزخ کے عذاب کی طرف بلاؤں گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے. ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ قلیل، تھوڑے دنوں مراد ہے دنیا کی زندگی، کیونکہ دنیوی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے. نہیں، دینوی رہ رکھا لفظ. فَأُمَّتِي، پھر اسے بھی نفع پہنچاؤں گا. یہ لفظ متا سے نکلا ہے، جس کے معنی نفع اور ساز و سامان کے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو چند دعائیں کی. اول یہ کہ اس عمارت کو، اس کے شہر کو اور ارد گرد کے علاقوں کو امن والا بنا دے. یہاں کے رہنے والوں کو جو مومن ہوں پھل اور میوے کھانے کو دے. آپ کے یہ دونوں دعائیں پوری ہو گئی، اللہ تعالی نے منظور کر لی. چنانچہ اس جگہ پر خون ریزی ہوتی، نہ ڈاکے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کا شکار تک نہیں کیا جاتا. اگرچہ ساری زمین سخت پتھریلی اور ریتلی ہے، لیکن تازہ پھل، میوے، ترکاریاں اور غلے وغیرہ کثرت سے ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ ظالموں اور بدکاروں کو امامت، پیشوائی کے منصب سے محروم رکھا جائے گا. آپ نے اس حکم کو یاد رکھا اور مکہ کے رہنے والوں کے لیے پھلوں کی روزی کی دعا کرتے وقت صرف ایمانداروں کے لیے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دینی سرداری صرف اہل ایمان کو اطاعت کے لیے ہے، البتہ دنیوی زندگی سے کافروں اور منکروں کو بھی محروم نہ کیا جائے گا، مگر یہ چیزیں انہیں صرف دنیا ہی میں تھوڑے عرصے کی زندگی میں ملیں گی. اس کے بعد قیامت کے روز انہیں ان کی نافرمانی کی سزا میں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 127 اور 128 بیک وقت دونوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھاتے تھے خانہ کعبہ کی بنیادیں، بیت و اسماعیل، اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، اور ساتھ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین،
اے ہمارے رب ہمیں اپنا حکم بردار بنا لے. ومن ذریتنا امت مسلمات، اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار جماعت بنا. وامت مسلمات لکا و آرینا مناسکنا، اور ہمیں حج کرنے کے مناسک، وہ آرینا مناسکنا، ہمیں حج کرنے کے طریقے بتا یا قاعدے بتا. وتوب علینا، اور ہمیں معاف کر. بے شک انکا، بے شک انت تواب الرحیم، تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تو ناظرین اب اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے. یرفع اٹھاتے تھے، کعبہ کی عمارت کی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے زمانے میں رکھ گئے تھے. یعنی بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ہی رکھی گئی تھی، کیونکہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں ہوا کو تھوڑی سی غلطی کی بیس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو وہ اسی جگہ پر آ کر رکے تھے، اور یہاں یہ عمارت خستہ ہو کر ختم ہو چکی تھی، اس لیے اب اسے از سر نو اٹھایا جا رہا تھا. یہ لفظ رفع سے بنا ہے، اس کے معنی ہے اٹھانا اور بلند کرنا، دونوں مفہوم شامل ہیں. مسلمین حکم بردار، اس سے دو معنی مراد ہے. ایک اللہ کی طرف، اللہ کی توحید ماننے والے، دوسرے اسلام کے عام احکام کی پابندی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے تو اس وقت بھی مسلم تھے، دعا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہماری فرما برداری کو زیادہ کر اور قائم رکھ. امت مسلمہ فرما بردار یعنی جماعت. مناسکنا حج کرنے کے قاعدے یعنی دینی قاعدے، خاص طور پر حج کے آداب وغیرہ، انہیں مراسم حج بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جب کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ دعائیں کرتے جاتے تھے کہ اے رب ہماری فرما برداری میں ترقی دے، ہماری نسل سے فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں دین کے قاعدے اور حج اور بیت اللہ کی زیارت کے آداب سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. تو ناظرین اب میں قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 129 کا ترجمہ بھی تفسیر پیش کر رہی ہوں، توجہ فرمائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 اہم خصوصیات اس موضوع کی بنا پر یہ آیات ہیں. ان کا ترجمہ ہے ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم، یعنی اے ہمارے رب انہی میں سے ان کا ایک رسول بھیج کہ ان میں تیری آیتیں پڑھے، یتلو علیکم تیری آیتیں پڑھے، آیاتی کا، اور انہیں تیری آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں سکھا دے کتاب، والحکمت اور دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے. تو ناظرین اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے. منہم انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر دعا کر رہے تھے کہ ہم دونوں کی نسل سے ایک امت مسلمہ اپنی فرما بردار امت پیدا کر، اور یہ بھی
کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج۔ صاف ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی اسماعیل کی نسل سے ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ تتلو علیہم آیاتی کا، ان پر تیری آیتیں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام اپنی امت کے سامنے تلاوت آیات ہے، یعنی اللہ کا کلام پہنچانا اور پڑھانا۔ گویا آپ کی پہلی حیثیت مبلغ اعظم کی ہے۔ یعلموہم الکتاب، انہیں کتاب سکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ اور پیغام رسائی پر ختم نہیں ہوتا، آپ کا کام کتاب الہی کی تبلیغ کے بعد اس کی تعلیم کا بھی گویا آپ کی دوسری حیثیت معلم میں اعظم کی ہے۔ الحکمت، دانائی کی باتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام حکمت اور دانائی سکھانا ہے۔ قرآنی احکام اور مسائل سمجھانا، دین کے قاعدے اور آداب سکھانا اور زندگی کے گناہوں اور پیچیدہ مسائل کا اسی کی روشنی میں بہترین حل بتانا۔ گویا آپ کی تیسری حیثیت مرشد اعظم کی ہے۔ یزکیہم، انہیں پاک کرو، اس سے مراد دل کی صفائی ہے۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام اپنی صحبت اور تربیت سے اخلاق کی پاکیزگی اور نیتوں کا اخلاص پیدا کرنا ہے، یعنی آپ کی چوتھی حیثیت مصلح اعظم کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری نسل سے ایک اپنے فرما بردار امت پیدا کر اور انہی میں سے ان میں ایک نبی مبعوث فرما، اس کی 4 خصوصیات ہوں: وہ کتاب اللہ سنائے، پڑھائے، سمجھائے اور اس کے ذریعے دلوں کو پاک کرے، یعنی وہ مبلغ بھی، جو معلم بھی، حکیم، مرشد بھی اور مسلح بھی۔ یہ تمام باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی آیت نمبر 130 اس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ دین ابراہیمی، یعنی ہمارے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو ابراہیم کے مذہب سے پھرے، مگر الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی کہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا۔ سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا۔ وَلَقَدْ، بے شک، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے اسے دنیا میں منتخب کیا۔ فی الدنیا، یعنی وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فی الدنیا، بے شک ہم نے اسے دنیا میں منتخب کیا۔ وَإِنَّهُ فی الآخرۃ لَمِنَ الصَّالِحِینَ، اور آخرت میں نیکیوں میں سے ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے: یرغب عن، پھرے۔ یرغب لفظ رغبت سے بنا ہے، جس کے معنی مائل اور متوجہ ہونا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ملت ابراہیم کی بنیاد
عین دین فطرت پر ہے۔ اس کی تعلیمات تبع سلیم کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس سے تو وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جس کی فطرت ہی سلیم نہ رہی ہو اور مسخ ہو چکی ہو۔ ملت ابراہیمی وہی دین توحید ہے جس کی دعوت آج فقط اسلام دے رہا ہے۔ یہاں دین اسلام کو ملت ابراہیم کا نام اس لیے دیا گیا کہ مخاطب یہاں یہود اور نصارہ ہے، اور انہیں بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید تمہیں کسی نئے دین کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ تمہارے ہی بزرگ اور پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جانب تمہیں بلا رہا ہے۔ یہودی اور نصارہ نے اپنے معصوم نبیوں کے بارے میں جھوٹے اور بیہودہ قصے گھڑے، اور ان کے گھڑنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی۔ ان کے الزامات کو قرآن مجید غلط قرار دیتا ہے، اور جہاں جہاں انبیاء کا ذکر آتا ہے ان کے اخلاقی اور روحانی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی توحید پرستی اور ایمان باللہ کے صلہ میں دنیا میں ہر قسم کی نعمتوں اور سرفرازیوں کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں منصب نبوت اور رسالت عطا کیا تھا۔ انہیں دنیا میں لوگوں کا مذہبی اور روحانی پیشوا مقرر فرمایا، اور آخرت میں وہ یقیناً نیک اور صالح لوگوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کی بیان کرنے سے قرآن مجید کا مقصود یہ ہے کہ یہاں یہود نصارہ کو بتایا جائے کہ جس جلیل القدر پیغمبر کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کا دین یہی تھا جو حضرت سلم پیش کر رہے ہیں، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور یہی ان کے باپ دادا کی راہ ہے۔ تو شکریہ سامعین، میں نے آج کا درس مکمل کر لیا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کو مزید آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ کے نظر کریں گے انشاءاللہ۔